الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں نظرانے درود و سلام پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں بولو جیسے میرے سرکار ہیں میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے ہاں جیسے میرے سرکار ہیں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یا رسول اللہ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے جیسے میرے غوث ثقلین شہباز لامکانی قطب ربانی فیوز
سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی ذات سے منسوب مسجد جامع مسجد غوثیہ کے نمازیوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اور صحابہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے عقیدے میں حضور کی ذات، حضور کے متعلقات، حضور کے جملہ منصوبات کا ادب بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، جو نبی نبی بھی کرتے ہیں، علی علی بھی کرتے ہیں، جو صحابہ کی عظمتوں کے ترانے بھی یہ لاپتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی کرامت کو بھی مانتے ہیں، انہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر، اللہ کی کل کائنات کے اندر زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، نبیوں کے مختار، نبی آخر الزمان جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، آپ سیرت میں بھی بے مثال ہیں، صورت میں بھی ماشاءاللہ ذرا جاگے، میرے آقا سیرت میں بھی بے مثال ہیں، صورت میں بھی جاگنے یہ جو سامنے والے حضرات بھائی تقریر میں نے کرنی ہے نا، اور آپ نے سننی ہے، میرے آقا سیرت میں بھی بے مثال ہیں، میرے آقا صورت میں بھی بے مثال ہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، میرے نبی کو اللہ رب العزت نے بشر بھی بنا کے بھیجا، نور بھی بنا کے بھیجا، اللہ نے تیرے میرے نبی کو بشریت عطا کی تو بے مثل نورانیت عطا کی تو بے مثل، میرا نبی رب کا نور بھی ہے، میرا نبی افضل البشر بھی ہے، وہ میرا نبی کامل بھی ہے، میرا نبی اکمل بھی ہے، میرا نبی تحسین بھی، میرا نبی حامیم بھی، میرا نبی طٰہٰ بھی، میرا نبی کریم بھی، اور میرا نبی صرف حسین نہیں شاہ حسینہ بھی ہے۔ مالک ارض و سما کی لاریب کتاب قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایوہ الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی برہان آئی ہے، برہان، ایک بڑی برہان آئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح بیان کرنے والا نور اتارا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں، حضرت امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں، شرح شفا کے اندر حضرت ملا علی قاری شرح شفا کے اندر، اس کے علاوہ امام بخاری، امام ماوردی، یہ بڑے بڑے محدثین، یہ بڑے بڑے متکلمین، یہ بڑے بڑے علماء، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو برہان کا ذکر ہے، جو جس ذات کو رب نے برہان قرار دیا ہے، وہ زہرا کے بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، تو برہان سے مراد اللہ کا نبی ہے، اور نور مبین سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا یہاں پر آپ ذہن میں رکھنے، آپ نے اس جگہ قرآن کو رب نے نور کہا، اور دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر میرے اللہ نے نبی کو نور کہا، یا اہل الکتاب قد جاءکم
رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب وہاں بھی دو کا ذکر ہے. توجہ ہے یار، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بات عرض کر دوں. وہاں بھی دو کا ذکر ہے، ایک نور کا اور ایک کتاب کا. اور یہاں بھی دو کا ذکر ہے، ایک برہان کا اور ایک نور کا. پہلی آیت میں علماء فرماتے ہیں، یعنی سورہ مائدہ کی آیت میں نور سے مراد حضور. اچھا ہن ترے سہراں چواں پنجاں سہراں سر بندہ لاوے جنے دے پترو زبان تو بول چھوڑو، سبحان اللہ دی گل. نور سے مراد اللہ کا نبی اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی کتاب لا ریب قرآن. اور یہ جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی، اس میں برہان سے مراد اللہ کا نبی اور نور مبین سے مراد اللہ کا قرآن. اللہ اکبر. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نور مبین سے مراد قرآن ہے اور برہان سے مراد بھی قرآن ہے. اہل سنت ہی کے علماء وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے یہاں برہان سے مراد بھی حضور ہیں اور نور مبین سے مراد بھی حضور ہیں. بھئی توجہ ہے نا. اس لیے علامہ ڈاکٹر محمد اکمال عاشق رسول اس نے کہا تھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے، حضور تو حضور ہیں. صحابہ تو حضرت علی کو قرآن کہتے تھے، قرآن ناطق کہتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلع القمرین شریف کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ مولا علی کو قرآن ناطق کہا جاتا تھا، بولتا قرآن. ذرا سوچئے جب علی قرآن ہے تو محمد عربی کتنی بڑی شان ہوگی. اللہ. اس لیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ فرماتے ہیں، بلکہ میں عرض کر دوں کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جس وقت میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے غزوہ تبوک کے لیے، تو وہ کسی وجہ سے یہ صحابہ نہ جا سکے. دھیان میری طرف رکھے، یہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ نہ جا سکے، حضور کے ساتھ تشریف نہ لے جا سکے. بعد ازاں سرکار آئے تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا جب تک تمہارے معاملے میں اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کروں گا. حضور نے کیا بات چھوڑی کہ ماں باپ نے بھی بات چھوڑ دی، بھائی دوست رشتہ دار کنبہ قبیلہ سب نے تعلق اور رشتہ توڑ دیا، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. یار بولو نا، ذرا بولو سبحان اللہ کی آواز ہے. تو یہ صحابہ کرام انہوں نے اپنے آپ کے لیے خود کے لیے سزا تجویز کی، اور وہ سزا یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا. نماز کا وقت ہوتا خود کو کھولتے، نماز پڑھتے، پھر آ کر ستون سے خود کو باندھ دیتے، گویا دنیا کے سامنے اظہار کرتے کہ ہم جناب یہ دیکھو پکڑے ہوئے ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں. یعنی اپنی عاجزی کا اظہار صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اور تو چونکہ حضور بات نہیں کرتے تھے، ہماری بھی ہمت منع کیا ہوا تھا نہیں ہوتی تھی، خود کو انہوں نے باندھا ہوا تھا. فرماتے ہیں جب حضور نماز کے لیے آتے نا تو ہم پہلی صف میں دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے، اور جب سرکار نماز میں کھڑے ہوتے نا تو ہم حضور کا چہرہ ہی تکتے رہتے. یار ایسے نہیں نا یار، سبحان اللہ کی آواز. کیا کرتے ہم حضور کا، یہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا آج کہتے ہیں جی کہ حضور کا خیال نہ آئے، یہ نماز یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. ان صحابیوں کی نماز کو کیا کہو گے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے اللہ کی قسم ہم حضور کے رخ والدعا پہ نظریں جما کے نماز پڑھا کرتے تھے.
اب ذرا سنو، ایک صحابی فرماتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ، میں نے حضور کے چہرے پہ جو نظر ڈالی نا تو کأن وجہہ اوراق المصحف الشریف، حضور کا چہرہ تھا یہ قرآن کے ورقے کھلے ہوئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اصل میں صحابی نے بڑی گہری بات کی ہے، گویا صحابی بتا رہا ہو وہاں قرآن کی سطریں کالی ہیں یا محبوب کے چہرے پہ اگے ہوئے بال کالے ہیں، وہاں قرآن کی سطریں کالی ہیں یا محبوب کی زلفیں کالی ہیں، وہاں قرآن کا صفحہ سفید ہے یا محبوب کا چہرہ سفید ہے، بس ہے کیا، وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ قرآن صامت ہے یہ قرآن ناطق ہے۔ اسی لیے تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ جان تو جان ماں کی ہے حب مصطفیٰ، بجز ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا، کرنی ہو عبادت تو یوں کر کہ سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ تو حضور کا چہرہ صحابہ تشبیہ دے رہے ہیں کس سے؟ قرآن سے۔ اقبال نے وہاں سے لفظ لیا، فرمایا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، وہ تختی جس تختی پر تقدیر بندگان لکھی جاتی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات ہے۔ وہ حضور تو حضور ہیں، میرے رسول کی اولاد کے علیو حضرت سید سرکار مولا علی ہوں یا حسنین کریمین بلکہ عبدالقادر جیلانی ہوں، خود فرماتے ہیں ہم لوح محفوظ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، ہمارے مریدوں میں کوئی بدبخت لکھا ہو اسے سعادت مند کر دیتے گئے۔ اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود۔ اچھا پھر میں بات کو واپس لے کے جا رہا ہوں کہ برہان سے مراد اللہ کا رسول، تو ہم مشہور تفسیر کی طرف آتے ہیں، برہان سے مراد اللہ کا رسول اور نور مبین سے مراد اللہ کی کتاب العرب قرآن۔ تو آج کا یہ جلسہ اس میں یہ آیت پڑھنے کا مقصد تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج کے جلسے کے اندر دو جو ہے نا عنوانات ہیں کہ ایک تو قرآن کی بات ہے، دوسرا صاحب قرآن کی بات ہے۔ اور آج میلاد النبی کے اس پروگرام سے آپ کی حلال مال اور محنتوں سے تیار کیا ہوا ایک عظیم و شان جامعہ آج اس کا افتتاح ہوا، اور میلاد کے جلسے سے افتتاح ہوا، ذکر مصطفیٰ سے افتتاح ہوا اور ذکر برہان سے افتتاح ہوا، ذکر مصطفی سے افتتاح ہوا، چہرہ مصطفیٰ۔ ابھی وہ بچہ پڑھ رہا تھا نا کیا؟ زلف واللیل والشمس دا چہرہ۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ نے واللیل کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، اللہ رب العزت نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ جو والشمس ہے یہ رسول کا چہرہ ہے، یہ جو والضحا ہے یہ حضور کا چہرہ ہے، یہ جو واللیل ہے یہ حضور کی زلفیں ہیں۔ دوستان گرامی المرتبت، آج حضور کے ذکر سے اس جامعہ کا افتتاح ہوا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ آنے والوں کو پتہ چل جائے یہاں وہ تعلیم دی جائے گی جس کا مقصود اس برہان سے پیار ہوگا اور اس آمنہ کے لال کی محبت ہماری منزل ہوگی۔ تو پھر ذرا مجھے کہنا ہے نا، صدا لگائیں پھر آگے حضور کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ صدا لگنی چاہیے یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا، اے تیرے جیا نبی سنیا
وچ ہے سارا قرآن، او تیری تعریف وچ ہے سارا قرآن، عرب و عجم دے والیا تیرے اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کو برہان قرار دیا ہے۔ واپس آؤ یار، شادی کے دن میں پریکٹس کر دے، میں یقین کرو بس واپس آؤ یار، جہاں چھوڑیے اس پہ واپس آؤ، دروشی پڑھیں گے۔ ہمیں جب پریکٹس کروان دے سارے کو لو پورا پتہ ہوتا ہے کہ مہینہ پورا خراب ہوتا ہے یار، دروشی پڑھو یار خدا کے بعد۔ دروشی پڑھ لیں سارے۔ اللہ رب العزت نے میرے تیرے نبی کو برہان قرار دیا ہے، برہان قرار دیا ہے۔ اب یہ برہان کیا ہے؟ برہان کی اس لفظ کا قرآن میں ایک معنی بنتا ہے دلیل، برہان کا ایک معنی بنتا ہے معجزہ۔ اب دیکھیے میرا اللہ قرآن مجید قرآن رشید میں اپنی توحید کے منکروں، قرآن کے مخالفین کو چیلنج کر کے فرماتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اے میری توحید کے منکرو، اے شان نبوت کے منکرو، اے قرآن کی حقانیت کے منکرو، تم آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک برہان لے کے آؤ، ایک برہان لے کے آؤ۔ میرے دوستو یہ برہان کیا ہوتی ہے؟ یہ طلباء علماء جانتے ہیں، برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ ایسی دلیل کبھی یہ لمی ہوتی ہے، کبھی یہ انی ہوتی ہے، تو انو مزہ نہیں آنا، علماء نو مزہ آنا ہے۔ کبھی یہ برہان لمی ہوتی ہے، کبھی یہ برہان انی ہوتی ہے۔ اور اب میں ذرا آگے بڑھوں، یہ جو برہان اس کی دو قسمیں، کبھی یہ قطعی ہوتی ہے، کبھی یہ ظنی ہوتی ہے۔ قطعی کب؟ یہ علماء بیٹھے گئے، انہوں نے پڑھا ہے کہ جس وقت یہ شکل اول سے ثابت ہو، تسی پریشان نہ ہو، اے میں انشاءاللہ تو انہوں سمجھاؤں گا، جب یہ شکل اول سے ثابت ہو اس وقت یہ بدیع النتاج قطعی الدلالت ہوتی ہے۔ ذرا سمجھاؤں تو یوں سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کل انسان حیوان، ہر انسان جاندار ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بھائی بولو مانتے ہو؟ یہ ایک مقدمہ ہے، اسے کہتے ہیں صغرا۔ دوسرا جملہ وہ کہتا ہے کل حیوان حساس، یہ ہے کبرا، یہ دوسرا مقدمہ دلیل ہے۔ اب اگر دو ایک بندہ مانتا ہے انسان جاندار ہے، مانا جی مانا، دوسری دلیل کا دوسرا جزو ہے جو حیوان ہے، جو جاندار ہے وہ حساس ہے، اس کی حصیں ہوتی ہیں، جی مان لیا۔ تو اب تیسرا مقدمہ جسے نتیجہ کہتے ہیں وہ ماننا لازم ہوتا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے، وہ نتیجہ کیا ہے؟ کل انسان حساس۔ اب یہ جو دلیل ہے اسے قطعی دلیل کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں۔ اب میرے اللہ نے قرآن کے منکروں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے پاس اپنے دعوے کی سچائی پر، میرے مصطفیٰ کی مخالفت پر، قرآن کے مخالف، اگر تمہارے پاس کوئی اس طرح کی دلیل ہے، کوئی برہان ہے، وہ پیش کر دو، لے آؤ۔ انہوں نے کچھ بھی نہ پیش کیا، وہ جھوٹے پڑ گئے، جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب توجہ ہے، اب موقع یہ گئے ان کی زبانیں حال کے رہی ہے، او اللہ اگر ہم اپنے دعوے کفر پر، ہم اپنے جھوٹ پر، قرآن کے اللہ کا کلام نہ ہونے پر، محمد کی مخالفت کیے جانے پر، تیری توحید کے انکار پر، اے اللہ ہم بتوں کی صداقت پر اگر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے تو چل تو اپنی حقانیت پہ دلیل دے۔ یا توجہ ہے، تو اپنی حقانیت پہ دلیل دے، تو اپنی توحید پر دلیل دے، تو اپنے وجود پر دلیل دے۔ میرے رب نے اپنے سونی زلفوں والے پیارے
پیارے پیارے چہرے والے مدنی حبیب کو مدینہ منور توجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر جلوہ گر کر کے بھیجا اور پھر فرمایا یا ایوہ الناس، او مکہ والو، او تمام انسانوں، قد جاکم برہان، تم نے ایک دلیل مانگی تھی کہ میرے وجود پہ دلیل کیا ہے، میری ذات پہ دلیل کیا ہے، میری حقانیت پہ دلیل کیا ہے، لو میں نے محمد کو بھیج دیا ہے، میرا محمد سر سے لے کے پاؤں تک میرے وجود و توحید پر دلیل ہے۔ میرا نبی وجود الہی پر، میرا نبی وجود الہی پر دلیل ہے، برہان خداوندی ہے۔ اب میں ذرا سمجھاؤں تو میں نے جو پہلے دلیل پیش کی اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں قطعی دلیل۔ کیا آپ کہتے ہیں؟ قطعی دلیل وہ ہوتی ہے جس کو کسی کا باپ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اب جو میرے علم میں تھا، میں نے اپنے دعوے پر جو دلیل دی وہ برہان پیش کی، وہ ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں اس کو کسی کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک بندہ کھڑے ہو کر آپ میں سے یا یہاں باہر میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے میں نہیں مانتا، تو پتہ ہے منطق والے یا اہل علم اسے کیا کہتے ہیں؟ جاہل۔ خدا کے بندو، یہ شاہ صاحب ماشاءاللہ مدرس ہیں، یہاں ماشاءاللہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا فیضان پورے دنیا میں بلکہ پورے پاکستان اور بالخصوص پنڈی کی تو گلی گلی بولتی ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا فیض۔ میرے سیدی میرے مرشدی کا فیض عام ہے۔ پورے شہر کے اندر جس محلے میں چلے جاؤ آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن کا قاری ملے گا، ضیاء العلوم کا ہے، حافظ ملے گا، ضیاء العلوم کا ہے، عالم دین ملے گا، ضیاء العلوم کا ہے۔ ٹھوک منو والو، آپ کی اس مسجد میں بڑا عرصہ نور قرآن بکھرتا رہا، وہ فیض ضیاء العلوم کا تھا۔ آج جو قبلہ شاہ جی یہاں ہیں، مدرس ہیں جامعہ کے، یہ بھی فیض ضیاء العلوم کا ہے۔ اور اب تو تم نے جناب یہاں ڈسٹریبیوشن لے لی ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ نہیں سمجھ آئے؟ اب تو جامعہ کی شاخ یہاں کھل گئی ہے کہ ادھر جا کے نہیں، محلے میں ہی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا فیض، وہاں کی نہر یہاں جاری ہو جائے۔ یہ میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا فیض ہے۔ تو اب ذرا سنیے، جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کو سمجھئے۔ یہ ہماری منطق کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی شکل اول کی، یہ جو برہان ہے جو کل شکل اول سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا پاگل، مجادل، مقابر، یا مجادل ہوگا یا مقابر ہوگا یا جاہل ہوگا، پاگل ہوگا۔ پاگل ہی ہو جو دلیل، میری دلیل جسے میں اس طرح سے ڈھالوں کہ اسے شکل اول کی میں اسے ضرب اول سے ثابت کروں تو وہ قطعی الدلالت، قطعی بالکل ڈن دلیل ہوتی ہے۔ تو ذرا سمجھو، دھیان میری طرف دینا۔ اور جو میں دلیل بناؤں اپنے دعوے پر، جو میں دلیل پیش کروں صغرے کبرے بنا کر، اگر وہ شکل اول سے ثابت ہو تو اس دلیل کا انکار کرنے والا پاگل ہوتا ہے، اس دلیل کا انکار کرنے والا جاہل ہٹ درم ہوتا ہے۔ اب خدا ہی جانے، اور تم غور تو کرو، اور جب میری دلیل جو شکل اول سے ہو، جو برہان شکل اول سے ہو، اس کا انکار کرنے والا پاگل ہے، تو جو خدا کی برہان بن کے آیا ہے، جو برہان خدا بندی بن کے آیا ہے، جو دلیل ربوبیت بن کے آیا ہے، جو دلیل الوہیت بن کے آیا ہے، جو دلیل کائنات عالم کے رب کی دلیل قوی بن کے آیا ہے، خود ہی بتاؤ اس دلیل عظمیٰ کا انکار کرنے والا لعنتی اور پاگل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے حضور کا انکار کیا یا کر رہا ہے وہ حقیقت میں لعنت کو اپنے پلے باندھ رہا ہے، اور جس نے حضور کو مانا اور حضور کو مان رہا ہے، جس نے حضور سے پیار کیا اور پیار کر رہا ہے، وہ خدا کا بھی پیارا ہے، وہ فرشتوں کی نگاہ میں بھی چنا ہوا ہے، اور وہ عقل والوں کی دلیل میں اور عقل والوں کی لغت میں بھی وہ صاحب عقل و دانست ہے۔
تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا. اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کو برہان بنایا ہے. اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کو برہان. دروشی پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا, بہت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کے آنے کو, یہاں آپ کی اس محفل سجانے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. یہ ایک بہت بڑا ہمارا موقع ہے, سرکار کے میلاد کا جشن ہے, سرکار کے میلاد کی محفل ہے. اور میں دل کی گہرائی سے آپ کی مسجد کے خطیب جناب قبلہ سید مظہر حسین شاہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو, وہ کون صاحب تھے وہ جو کمیٹی والے حضرات, اشفاق صاحب ہیں اور شفیق صاحب, اور یہ جتنے بھی ٹیم ہے جی, جن کے نام نہیں لیے گئے وہ یہ نہ سمجھیں ادھر ہم نے یہ نہیں لیے, ادھر لکھے ہوئے ہیں سب کے نام. ہاں, پورے محلے والوں کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی باہر آتے ہوئے شفیق صاحب مجھے ملے نا, تو مجھے مل کے کہتے ہیں تسی بڑھا رہے ہو. میں کہ جی اسی تے بڑھا رہے ہیں نا, تسی بڑھا چکے ہو, تسی پھر پہلے. ہاں, تو پنو کی مسجد اسی پہلے پروگرام بنا دے ہی رہے, تے پنو ٹھوکا لیں جناب مسجد, ٹائی ماری تے پھر چائی ماری. ماشاءاللہ کیا خوبصورت مسجد آپ نے اپنے حلال مال کو صرف کر کے بنائی. اور اس کے بعد پھر جب دارالعلوم کی باری آئی تو ماشاءاللہ وہ بھی آپ نے پہل کر دی ہے. انشاءاللہ آمنہ مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے اور بڑی شاندار تعمیر ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, یہ سارا فیض ہے میرے مدینے والے آقا کا, یہ سارا فیض ہے حضور کے قلب اطہر کا, یہ سارا فیض ہے رسول اللہ کی ذات کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جن جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو سجانے میں, جن جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کرنے میں دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. آگے آنے والے جو دن ہیں میلاد شریف کا جلوس ہوگا, اس میں ضرور شرکت کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی لیڈر کے جلوس میں کوئی جاتا ہے تو لیڈر کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے کارکن میرے نعرے لگا رہے ہیں. تو ذرا خود غور کرو, مدینے والا کتنا خوش ہوگا کہ میرے غلام میری محبت کے نعرے لگا رہے ہیں, میرا غلام میری محبت کے ترانے سجا رہا ہے, زبان پہ لب پہ اس نے سجائے ہوئے. اور اگلی بات میں یہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے جو ضمناً بات کہی ہے کہ جو رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرے, جو رسول اللہ کی شان پہ طنز کرے, جو نبی کی عزت و عظمت پہ انگلی اٹھائے, یاد رکھو وہ کل بھی لعنتی تھا, واجب القتل تھا, وہ آج بھی لعنتی ہے. اور واجب القتل ہے, وہ کل بھی بدبخت تھا, وہ آج بھی بدبخت ہے. حضرات گرامی, میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک مثال دے کے سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں. وہ ایک چور کو پکڑا گیا نا پولیس والوں کی طرف سے, تو انہیں اسے کہا کہ یار یہ بتاؤ تم اتنا سکسیسفلی مکمل طور پر کامیاب کیسے ہوتے ہو, چوریاں کرتے ہوئے تم پکڑے نہیں جاتے ہو. اس سے پوچھا تو کتنی ڈکیتیاں چوریاں کر چکا ہے؟ اس نے کہا جی سینکڑوں کے ساتھ. کہ یار یہ تمہاری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو نہیں بتا رہا تھا. اس نے کہا پھر آپ چلو میں بتاتا ہوں. اس نے کہا جس کوٹھی میں نا, جس گھر میں ہم نے ڈاکہ مارنا ہوتا ہے, تو ہم آ کر اس گھر کے صحن میں پتھر پھینکتے ہیں, یا کبھی بیل بجا دی, یا کبھی دروازے پہ ڈنگ 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 کر کے بھاگ گئے, کبھی ہم نے اس کے گھر میں پتھر پھینک دیا, کبھی اس کا بلب پتھر مار کے توڑ دیا. ہم پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر دور کونے پہ نکر پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی نکلا ہے باہر. اگر کوئی باہر نکل آئے اس گھر میں ہم کبھی داخل نہیں آتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے گھر والے جاگ رہے ہیں. اور جس گھر میں ہم پتھر پھینکیں اور وہاں سے نہ نکلے, ہم پھر دوبارہ پھر پھینکتے ہیں, پھر نہ نکلے, تیسری دفعہ پھر پھینکیں, پھر نہ نکلے, ہم سمجھ جاتے ہیں. دوستان گرامی, یہ کافر, یہ جتنے بھی یہ بدبختی ہیں نا, یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ ہندو, یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن, بھلے یہ دنیا داری کے معاملے میں کتنے ہی ہمارے سجن کیوں نہ, پر اللہ کا قرآن سورہ توبہ کے اندر واضح اور دو ٹوک اعلان کرتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. ان تک ہو تو تمہیں نگل لیں.
یہ تمہارے پیٹھ پیچھے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے، اور یہ ایک یقین اپنے اندر آپ پیدا کریں کہ کبھی بھی یہ جو ہندو یہودی یہ جو بد مذہب یہ کافر لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے، اونچیاں بولو، کبھی بھی یہ ہمارے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑے ڈکیت ہیں، یہ بہت بڑے چور ہیں، اور یہ لوگ بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سونے چاندی کی نہیں، یہ ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، اور یہ صرف 2-4 کنال کی کوٹھی میں یہ 2-4 مرلے کے مکان میں پتھر نہیں پھینکتے، یہ عقیدے کے آنگن میں پتھر پھینکتے ہیں کہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد نبی پاک جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہیں، اور ایک مسلمان اپنے نبی سے کل کائنات میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ماں باپ اولاد سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے خلاف جب ان کو ستانا چاہتے ہیں یہ مشرک، یہ لعنتی، یہ کافر، تو یہ ان کے نبی کی معاذ اللہ بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ایک نئے گستاخی کر کے پتھر پھینکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں کہ واچ کرو، کوئی جاگا ہے؟ نہیں گل سمجھ آئی تانے، کوئی جاگا ہے؟ اگر امت مسلمہ جاگ جائے، طیب اردگان جاگ جائے، سوڈان سے قوم جاگ جائے، مصر سے قوم جاگ جائے، اگر عراق سے قوم، بولتے جاؤ، افغانستان سے قوم، اور اگر کویت سے قوم، اور اگر ساری جگہ سے بھی قوم جاگے، پھر کہتے ہیں سب جاگے، پر ایٹم بم والے جاگے کیسے ہوئے ہیں؟ اور جب پاکستان جاگ جائے پھر وہ کہتے نا چوری کا ارادہ ترک کر دو، ڈکیتی کا ارادہ ترک کر دو، ویٹ کرو 2 4 5 مہینے 6 مہینے، پھر دیکھیں گے یہ، پھر اگر اس دن ڈکیتی کریں گے جس دن یہ سوئے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں سنو، تمہیں ابھی تک قانون کا فلسفہ پتہ ہی نہیں ہے، اصول پتہ ہی نہیں ہے، بندہ بڑی میٹھی نیند سوئے، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لو دل کے درد والے کو نیند نہیں آتی۔ آئے 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 دل کے درد والے کو نیند، پھر بولو، اور جس کو دل میں درد اٹھا ہوا ہو نا، باقی سب سو جاتے ہیں، یہ دل کے درد والا یہ پاسے پلٹتا ہے، یہ سوتا نہیں ہے، اور تم سمجھے نہیں ہو، باقی سو بھی گئے نا، یہ پاکستانی دل کے درد والے ہیں، یہ آمنہ کے لال کی ذات کو دل میں بسا۔ ہماری روحوں میں حضور بستے ہیں، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں حضور اترے ہوئے ہیں، ہم دل کے درد والے پاکستانی کبھی سوتے نہیں ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کے دلوں پہ خنجر چلائیں فرانس کے کتوں نے، ایک ہوتے کوئی ویسے کتا اٹھے اور وہ اٹھ کر گستاخی کرے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اب تو ان کی سرکاری سرپرستی میں، ان کے صدر کے کہنے پر، ان کی بلڈنگوں پہ رسول اللہ کے خاکے شائع کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امت مسلمہ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں، یہ ہماری غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس پوری امت مسلمہ کے یہ جو 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، ان میں یہ لانتی بغیرت حکمران سوائے ایک طیب اردگان کے، ان بے غیرتوں کو غیرت نہیں آئی ہے۔ طیب اردگان نے صرف اس لانتی کتے صدر فرانس کا جو اصل کمینہ ہے، اس کو اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، تو فرانس والوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا کہ یہ دیکھو، تو آگے سے طیب اردگان نے جو جملے بولے خدا کی قسم، یہ اربوں خربوں روپے کے جملے، اس نے کہا تم سے اپنے اس پاگل صدر کی توہین برداشت نہیں ہوتی، تو جو ہمارے دلوں کی گہرائی میں بسنے والا محمد ہے ان کی توہین ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لتر مارنا، تیل میں بھگو بھگو کے مارنا،
اس کو کہتے ہیں دلیل، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی اسلام کا مقدمہ لڑنا، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی اسلام کی عظمت کو بیان کرنا۔ اور آج یورپ کے بڑے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار طیب اردگان کہتا تو ٹھیک ہے، اگر صدر کی توہین برداشت نہیں تو محمد کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، ترکی بے شک کوئی کہے، لیکن جب تک پاکستانی صدر نہیں بولے گا، پاکستانی وزیر اعظم نہیں بولے گا، اس وقت تک جناب اقوام عالم کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ بھلے ہم جناب منگتے صحیح ہیں، مانگ رہے ہیں نا، کبھی FATF کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کس کے چکر میں، کبھی امریکہ کے جناب جا کر یہ یوں کر رہے ہیں، جو مرضی یہ ہو جائے، پاکستان اٹامک پاور ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہمارے حکمرانوں میں سے ایک بھی حکمران غیرت مند بندہ اگر وزیر اعظم اتنا ہی بیان دے دے ہم ایٹمی پاور ہیں، اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایٹم رکھا ہے تو رسول اللہ پر تو کروڑوں جانیں قربان ہیں۔ یہ کتے ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ لانتی ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ سارے کافر لانتی، ان کو دھمکی لگے کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے۔ یہ کبھی بھی اسی فرانس کا سفیر تھا جسے بڑا زمانہ پہلے ڈوبتے، جس کو کہتے ہیں نا کہ معیشت ڈوب رہی ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے، ترکی کے سلطان عبدالحمید نے بلا کر کہا تھا کہ تم نے رسول اللہ کے بے ادبی کی ہے، فوجیں میری تیار ہے، فرانس جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے اندر اپنا سارا معاملہ واپس لیا۔ اے مسلمانوں، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمارے اگر بلاول کے خلاف کوئی بولے تو یہاں پر لوٹے ٹمچے اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں، اگر کوئی عمران خان کے خلاف بولے اس کے خلاف بولنے پر یہ سارے اٹھ کر 3 ڈبے لے کے باہر نکل پڑتے ہیں، اگر فضل الرحمان کے خلاف کوئی بولے اس کے چمچے چیلے باہر نکل کر احتجاج کرتے ہیں، اگر نواز شریف کے خلاف کوئی بولے اس کے جناب جالے مت والے نعرے لگاتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ مسلمانوں، اب تو محمد عربی کی گستاخی ہوئی ہے اور سرکاری سرپرستی میں ہوئی ہے۔ ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے میں ہم باہر نکل کر چوروں کو دیکھ تو سکتے ہیں نا کہ یہ پتھر کس نے پھینکا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اندر نبی کی ناموس کے حوالے سے مسئلہ ممتاز قادری کا ہو یا باقی مسائل ختم نبوت ہوں، آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ جامع رضویہ ضیاء العلوم فرنٹ پہ لیڈ کرتا نظر آیا، اور بالخصوص آپ کا یہ علاقہ ماشاءاللہ یہ تحریک کا مرکز سمجھا گیا۔ اس حوالے سے ایک دفعہ پھر دشمن نے ہمیں للکارا ہے، تو ہم نے اس حوالے سے کل انشاءاللہ العزیز صبح 11 بجے جامع رضویہ ضیاء العلوم سے ریلی نکلے گی اور یہ مارچ کریں گے ہم لوگ فیض آباد کی طرف۔ جڑے مرے ہوتے بے شک نہ بولو، جڑے جیندے ہوتے بے شک بول دو۔ ہاں، تو میں آپ سے کہوں گا، آپ کو یہاں نہ کوئی بریانی دینے والا ہے، غلط سمجھ آئی گئے، نہ آپ کو کوئی 100 روپیہ 1000 روپیہ دینے والا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، ہم آپ کو صرف آوازہ لگانے والے ہیں، ہم آپ کو آگے نکل کے میدان میں نکل کے آپ کو پکارنے والے ہیں کہ آؤ حضور کے لیے آؤ۔ اگر ایک دن کے چند قدم اٹھاؤ گے نا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ تو صبح 11 بجے انشاءاللہ ہم جامع رضویہ ضیاء العلوم سے نکلیں گے۔ مزہ تب آئے کہ یہ جتنے جوان ہو یہ موٹر سائیکلیں لیے ہوئے، یہاں اگر تمہیں پتہ لگے فلانا کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور مفت کا ٹکٹ ہے فلانا ہے، تو تم جناب موٹر سائیکل لے کے پہنچ جاتے ہو یار، اور کچھ نہیں ہے، کل تو حضور کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے صبح، تاکہ آپ بے قرار ہو، آپ اور اپنا 11 کے بجائے 10:30 بجے آپ جامع رضویہ ضیاء العلوم میں پہنچے ہوں۔ وہاں سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، انشاءاللہ پنڈی کی اٹھی ہوئی آواز پھر پورے پاکستان کو جگائے گی انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ فیض آباد جا کر حکمرانوں کی باؤنڈری لائن جو ان کا شہر ہے وہاں سے منہ اسلام آباد کی طرف کر کے آواز لگائیں گے کہ بندے کے پتر بنو، فی الفور فرانس کے اس کتے کو یہاں سے نکالو، ملک بدر کرو سلامتی کو، تاکہ میسج جائے تمہاری صرف بلا کر احتجاج کیا، ایتے ایک انڈیا گولہ مارے اس سے بھی تسی احتجاج کر دو۔ پتہ کیسے چلے گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ یہ تب پتہ چلے گا کہ جب آپ اس کو کہو گے نکل یہاں سے، جب تک تم توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، تب تک مت آنا۔ انشاءاللہ لبیک لبیک
مجھے سمجھ نہیں آتی، سیاسی لیڈر آ رہا ہو اس پہ کودیں گے لبیک لبیک لبیک، اے موقع نا ہون ختم نبوت دی گل آئی ہے، اب ناموس رسالت کی بات، اب بندہ سینہ تان کے کہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالت صدا لگانی لگاؤ لبیک لبیک، اے فرانس کے کتوں تم نے للکارا ہے میرے نبی کی ناموس پر انگلی اٹھائی ہے، اے فرانس کے دہشت گردوں تم نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے، ہم نبی کی نصرت کے لیے حاضر ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، آپ کی ناموس کے لیے ہمارا تن من دھن قربان ہونے کو تیار ہے، لبیک لبیک، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری، انشاءاللہ پہنچیں گے کل۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی صدقہ زہرا بطول، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو کی توفیق عطا فرما۔ یا رب لم یزل، زبان سے جس طرح صداقت کا اعلان کر رہے ہیں اس سے بہتر ہمارے قلب میں صداقت پیدا فرما۔ یا اللہ جس ادارے کا قیام کیا نبی رحمت شفیع امم حضور غوث پاک پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے توسل سے اس میں برکتیں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔